ہم صحابہ کے سپاہی، ہم محمد کے غلام، جائیں گے شان صحابہ کے ترانے صبح و شام۔ ہم صحابہ کے سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ تاریخ انسانیت کا ایک عظیم واقعہ ہے، جس کی تفسیر یہ ہے کہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اہل کوفہ نے بہت دعوتیں دی، بلایا۔ اہل کوفہ کے پرزور اصرار پر آپ نے سفر کا ارادہ فرما لیا۔ بعض حضرات نے مشورہ دیا کہ آپ سفر نہ کریں، وہاں نہ جائیں، مگر چونکہ آپ سفر کا ارادہ کر چکے تھے، اس لیے مشورہ قبول نہ فرمایا اور سفر پر روانہ ہو گئے۔ کوفے کے لیے آپ روانہ ہو گئے۔ دوران سفر آپ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ میں قاصد بنا کر بھیجا کہ وہاں کے حالات دیکھے اور مطلع کریں۔ حالات سازگار ہوں تو سفر اختیار کرے، نہ پھر سفر کو موقوف کر دیا جائے۔ جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کوفہ پہنچے، 12,000 کوفیوں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حالات کے پیش نظر آپ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی، مسلم بن عقیل نے اطلاع دی، حالات سازگار ہیں، آپ تشریف لائیں، سفر آپ فرمائیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر ہی میں تھے، اطلاع ملی عبید اللہ بن زیاد نے مسلم بن عقیل کو قتل کرا دیا۔ سفر میں ہی اطلاع ملی کہ عبید اللہ بن زیاد نے مسلم بن عقیل ان کے ہاتھ پر 12,000 کوفیوں نے بیعت کی تھی، ان کو قتل کرا دیا۔ یہ خبر سن کر جو رفقائے سفر تھے انہوں نے ارادہ کیا اور یہ مشورہ کیا، اب ہم بغیر قصاص لیے، بدلہ لیے واپس نہیں جائیں گے، بدلہ لے کر ہی واپس ہوں گے۔ چنانچہ قافلہ روانہ ہوا، چلتا رہا۔ ایک مقام ہے مقام قادسیہ، اس سے کچھ آگے پہنچے تو یزید کا ایک بیٹا حر نام کا، حر بن یزید 1,000 کے لشکر کے ساتھ نمودار ہوا اور اسے اس بات کا پابند کیا گیا تھا حضرت حسین کو ان کے لشکر کے گرفتار کر کے ابن زیاد کے سامنے پیش کیا جائے۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما نے یہ منظر دیکھ کر اس کو تنبیہ فرمائی اور اس سے کہا کہ کوفے والوں نے مجھے بلایا ہے، خط لکھے ہیں، آپ نے وہ خط بھی حر بن یزید کو دکھائے، مگر حر بن یزید نے آپ کو دھمکی آمیز لہجے میں کہا، جنگ سے باز رہو، اگر آپ جنگ کرو گے، واپس نہیں ہوگے، ہماری بات نہیں مانو گے، قتل کر دیے جاؤ گے۔ سن کر سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، روانہ ہوتا ہوں اور نوجوان مرد کے لیے موت کوئی ذلت نہیں، کہ اس کی نیت حق ہو اور اسلام میں جہاد کرنے والا ہو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر قیس بن مسہر کو اپنا قاصد بنا کر بھیجا، مگر ابن زیاد نے ان کو بھی قتل کرا دیا۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کی خبر ہوئی، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بالآخر رضی اللہ تعالی عنہ بہت طویل مسافت طے کر کے، لمبا سفر طے فرما کر 2 محرم الحرام میدان کربلا میں پہنچے۔ سن 61 ہجری یا 60 ہجری میں دونوں قول ہیں، 2 محرم الحرام سن 60 ہجری یا 61 ہجری کا واقعہ ہے۔ اب میدان کربلا میں پہنچ گئے۔ ادھر ابن زیاد نے عمر ابن سعد کو ایک لشکر کا سالار بنا کر میدان جنگ کی طرف روانہ کر دیا۔ جب عمر ابن سعد کی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے آنے کا مقصد پوچھا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے عمر ابن سعد کے سامنے ایک پیشکش کی کہ آپ لوگ میری طرف سے ان 3 چیزوں میں سے ایک چیز کو اختیار کر لیں۔ 3 چیزیں یہ تھی، نمبر 1، میں اسلامی سرحدوں میں سے کسی ایک کی طرف جانا چاہتا ہوں، لہٰذا مجھے جانے دیا جائے۔
نمبر 2، میں مدینہ منورہ کی طرف جانا چاہتا ہوں، لہٰذا مجھے واپس جانے دیا جائے۔ نمبر 3، مجھے موقع دیا جائے کہ میں یزید سے اس معاملے میں بالمشافہہ آمنے سامنے بات کر سکوں۔ ابن سعد نے اس بات کو قبول کیا اور ابن زیاد کو یہ پیشکش لکھ بھیجی۔ اس کے نتیجے میں ابن زیاد نے حکم بھیجا، میں صرف ایک بات قبول کرتا ہوں، حسین بن علی نے پورے لشکر کے ساتھ تمہاری اطاعت و فرما برداری قبول کر لیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس بات کی اطلاع ہوئی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے متبعین کو جمع فرما کر نہایت پرجوش انداز میں ایک خطبہ دیا۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر و اعلام النبلاء میں وہ خطبہ لکھا ہے۔ تمام رفقا نے وفاداری کا بھرپور یقین دلایا۔ رات میں تمام حضرات اپنے رب کے حضور گزاری کرتے رہے، اللہ سے دعائیں کرتے رہے، خوب گڑ گڑاتے رہے، روتے رہے۔ صبح کو 10 محرم الحرام فجر کی نماز کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے اصحاب کی صفیں قائم کی۔ ان کی تعداد 72 تھی۔ میدان کربلا میں عمر ابن سعد اپنے لشکر سمیت حملہ آور ہوا۔ لڑائی شروع ہو گئی، دونوں طرف سے ہلاکتیں اور شہادتیں ہوئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بہت سے ساتھی شہید ہو گئے۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 بھتیجے، حضرت حسن کے 6 بیٹے میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ بیٹے کا نام حسنی تھا، حسن، زید، طلحہ، قاسم، ابوبکر، عبداللہ، یہ 6 بیٹے اپنے چچا کے ساتھ کربلا میں شہید ہو گئے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ جلا دیا گیا۔ دشمنوں نے ظلم اور بے دردی کے ساتھ معصوم بچوں کو بھی قتل کر دیا۔ زرعہ بن شریک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بائیں کندھے پر تلوار کا وار کیا۔ کمزوری سے آپ پیچھے کی طرف ہٹے، سنان بن ابی عمرو نے نیزہ مارا، جس کی وجہ سے آپ زمین پر گر پڑے۔ آگے بڑھ کر سنان بدبخت نے خاتون جنت کے نور نظر تخت جگر کو ذبح کر دیا، سر تن سے جدا کر دیا۔ معرکے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 72 ساتھی شہید ہوئے اور کوفیوں کے 88 آدمی قتل ہوئے، ہلاک ہوئے۔ ظلم بالائے ظلم ظالموں نے یہ کیا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک کاٹ کر ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ اس بد نصیب، اس محروم، اس ملعون نے انتہائی گستاخی کر کے چھڑی کے ذریعے نواسہ رسول سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوٹو کو پھیڑ کر جسد خاکی کی توہین کی اور یزید کو لکھ کر بھیجا کہ میں نے حسین کا سر قلم کر دیا۔ 10ویں محرم کے ڈھلتے سورج نے انسانیت کی تاریخ کا یہ المناک اور دردناک واقعہ دیکھا اور نواسہ رسول، جگر گوشہ رسول اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول، سید شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کے سردار نے پیغام دے دیا کہ ایمان والا اپنی جان دے سکتا ہے لیکن ایمان کی، دین کی بازی نہیں لگا سکتا، دین کو نہیں بیچ سکتا۔ دین کے لیے وہ اپنا سب کچھ قربان کر سکتا ہے، اپنے مذہب کے لیے، اپنے ایمان کے لیے، اپنے دین کے لیے وہ اپنی جان تک کی بازی لگا سکتا ہے، اپنے بچوں کی بازی لگا سکتا ہے، اپنی جان مال سب کچھ قربان کر سکتا ہے، لیکن دین پر وہ آنچ آنے نہیں دے گا۔